مصر کی اس اندھیری جیل میں جہاں زنجیروں کی آواز اور قیدیوں کی آہیں گونجتی تھیں، وہیں یوسف علیہ السلام کو بے گناہ قید کر دیا گیا۔ زلیخا کے لگائے گئے الزام نے حق کو کچھ وقت کے لیے چھپا دیا تھا، مگر اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی چال نہیں چلتی۔ جیل کی دیواریں تنگ تھیں، مگر یوسف علیہ السلام کا دل وسیع تھا، ایمان، صبر اور یقین سے بھرا ہوا۔ جیل میں آنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑا۔ آپ قیدیوں سے نرمی سے پیش آتے، ان کے زخموں پر مرہم رکھتے اور اللہ کی یاد دلاتے۔ جیل کے قیدی حیران تھے کہ یہ نوجوان جو خود مصیبت میں ہے، دوسروں کو تسلی کیسے دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے سب جان گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اسی جیل میں دو شخص اور قید تھے، ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا نانبائی۔ ایک رات دونوں نے عجیب سپنے دیکھے اور پریشان ہو اٹھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے سپنوں کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی، بتایا کہ علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پھر سپنوں کی سچی تعبیر بیان کی۔ ساقی کو بتایا کہ وہ رہا ہو کر پھر سے بادشاہ کی خدمت کرے گا، اور نانبائی کو بتایا کہ اسے سزا ملے گی۔ جیسا یوسف علیہ السلام نے کہا ویسا ہی ہوا۔ رہا ہونے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، مگر جب ساقی باہر گیا تو دنیا کی رونق میں سب بھول بیٹھا۔ سال گزرتے رہے اور یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے، مگر نہ اپنے شکوہ کیا نہ صبر چھوڑا۔ یہ جیل بھی آپ کے لیے تبلیغ اور امتحان کی جگہ بن گئی۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک خوفناک سپنا دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی تھیں، اور 7 ہری بالیاں 7 سوکھی بالیوں کے ساتھ تھیں۔ دربار کے حکیم اور جادوگر ناکام ہو گئے۔ تب ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ وہ فوراً جیل پہنچا اور سپنا بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے اس کی تعبیر بتائی، آنے والے سالوں کی قلت اور بچاؤ کا راستہ بھی سمجھایا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام سے ملنا چاہتا تھا، مگر آپ نے رہائی سے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی شرط رکھی۔ جانچ ہوئی، سچائی سامنے آئی، اور زلیخا نے بھی اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ یوں اللہ نے اپنے بندے کو عزت کے ساتھ جیل سے نکالا۔ یہ قصہ سکھاتا ہے کہ صبر، پاکیزگی اور اللہ پر یقین کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جو جیل انسان کو توڑنے آئی تھی، وہی یوسف علیہ السلام کے لیے بلندی کا دروازہ بن گئی۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے فالو کریں۔